گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ کیا آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کہے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ قے آنے سے نہیں، الٹی آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر منہ بھر الٹی آئی، قے آئی، منہ بھر اسے کہتے ہیں جسے بلا تکلف نہ روک سکتا ہو، اس طرح منہ بھر اس کو قے آئی ہے تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس الٹی کے اندر جو ہے کھانا یا پانی ہو۔ اگر صرف بلغم کی ہی الٹی کی، چاہے کتنی کی ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن منہ بھر سے کم تھی، لیکن ایک ہی متلی میں تھوڑی تھوڑی آتی رہی اور اس کا مجموعہ منہ بھر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے جی، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایک متلی جو متلی ہو رہی ہے، پھر الٹی آئی، اسی متلی میں دوسری الٹی آئی، ہر دفعہ منہ بھر سے کم ہے، تھوڑی تھوڑی ہے، لیکن ان کا مجموعہ جو ہے وہ منہ بھر ہو جاتا ہے، جس طرح منہ بھر کر الٹی ہوتی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا تھا کہ ایک متلی ہوئی تھی، اس سے تھوڑی سی الٹی ہوئی تھی، وہ متلی جاتی رہی، اس کا اثر جاتا رہا، پھر دوبارہ جو ہے اس کو متلی ہوئی اور پھر اس میں تھوڑی سی الٹی ہوئی، تو ان مجموعوں کو دیکھا نہیں جائے گا۔ لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں اگرچہ الگ الگ متلی سے الٹی ہو رہی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وضو قے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جب منہ بھر کر ہو اور اس قے کے اندر کھانا یا پانی ہو۔ ٹھیک ہے۔ جب وضو کا مسئلہ ہے، روزے کا بھی فرما دے کہ قے کے حوالے سے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ روزے کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرے، ایک تو خود بخود قے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ وضو ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کتنی ہی الٹی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن جو جان بوجھ کر ہو، کوئی منہ میں انگلی ڈال کے اس طرح جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے، قے کر رہا ہے، اور وہ قے منہ بھر کر ہے اور اس میں کھانا پانی وغیرہ نکلا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، عام حالت میں خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، جی جی، اس میں چاہے کتنی الٹیاں کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائی۔ بہو کے ساس پر کیا حقوق ہیں یا ساس سسر کے بہو پر کیا حقوق ہیں؟ بہت سارے حقوق بیان کیے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جنتی زیور کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اس کے اندر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، جنتی زیور نامی کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں کے اندر بھی
کیونکہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اندر تفصیل کی اور وضاحت کی، پھر گھریلو معاملات کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، تو مدنی مذاکروں میں الحمدللہ اس کے بارہا مرتبہ جوابات دیے جا چکے ہیں۔ تو ان کو اگر آپ دیکھتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آج جو مدنی مذاکرہ ہو اس میں بھی ایسی کوئی بات آ جائے کہ جس کے اندر اس طرح کے حقوق کا تذکرہ ہو، تو مدنی مذاکرے بھی دیکھتے رہیے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ اور جنتی زیور نامی جو کتاب ہے اس کو بھی آپ مطالعہ فرما لیں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ مفتی عرفان صاحب تشریف فرمائیں، اگر آپ بھی کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی ثاقب بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے گئے اور آپ نے تفصیلاً ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پھر نگران شورا کے بھی بہت سارے بیانات ایسے ہیں جو اس موضوع پر کیے گئے ہیں اور وہ مل جاتے ہیں، انہیں سنا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب نے کتاب کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ اس حوالے سے ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھی جائے، وہ یہ ہے کہ بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ البتہ بیوی کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ شوہر کے والدین کو اپنے والدین کی مثل سمجھے اور ان کی تعظیم و تکریم کے اندر کسی بھی قسم کی کسر نہ چھوڑے، یہ اسے چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو احوال زمانہ کے اعتبار سے دیکھنی چاہیے، تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ احوال زمانہ کا بھی اعتبار کرے۔ گھر میں جب اکٹھے رہتے ہیں تو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو مل جل کر کرنے پڑتے ہیں، جیسے شوہر پر بعض چیزیں عورت کے لحاظ سے واجب ہیں، لیکن اخلاقی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بہت سارے ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جو جائز ہیں لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ جو اخلاقی اس کے اوپر فریضے ہیں ان کو مد نظر رکھے اور اس پر عمل کرتی رہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرعاً لازم و ضروری تو نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں اس اعتبار سے کہ آیا کہ ان کے کرنے پر ثواب ہے یا نہیں ہے، تو اس پر ثواب ضرور ہوتا ہے۔ مثلا اگر جو شوہر کے والدین ہیں انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی دے دیا تو اس پر ثواب ہے، کھانا بنا کر دے دیا تو اس پر ثواب ہے، اگر وہ کہتے ہیں کپڑے استری کر دیں تو کپڑے استری کر دیے تو اس پر ثواب ہے۔ اور یقیناً جب بیوی یہ عمل کرے گی تو شوہر اس سے خوش ہوگا، اور اس کے دل کے اندر جب خوشی پیدا ہوگی تو اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لازم و ضروری تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس اعتبار سے انہیں دیکھ لینا چاہیے آیا کہ ثواب ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو شوہر پر واجب ہیں بیوی کے لحاظ سے ان کو تو کرنا ضروری ہے، لیکن بعض وہ ہیں کہ جو واجب تو نہیں ہے لیکن کرنے پر ثواب ہے، تو ثواب حاصل کرنے کے لیے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ کیونکہ جو والدین کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اگر بیوی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو واجب تو نہیں ہے لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، پھر گھر کے اندر انتشار کی اور تفریق کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے طول پکڑ لیتے ہیں، اور پھر ہر ایک تو ایسا ہے نہیں کہ جو اپنے مسئلے کو اپنے معاملے کو کسی مفتی صاحب کے پاس لے کر چلا جائے۔ حالانکہ ہونا تو ایسا ہی چاہیے کہ اس جو معاملہ ہے اس کے جو ماہر ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، لیکن ہر ایک ایسا نہیں کرتا۔ پھر جلد بازی میں کیا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کے اندر پھر انتشار اور تفریق کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر بالآخر ہوتا کیا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو آپس میں احوال زمانہ کا لحاظ رکھتے ہوئے گھر کو چلانا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ شوہر اور بیوی یہ دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل جل کر ہی ایک دوسرے کا لحاظ کر کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور گاڑی کے دونوں پہیے چلیں گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی۔ بڑے پیارے انداز سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ مدنی مذاکروں کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی باتیں سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملے گا۔ شوہر ساس اور بہو کی جو لڑائیاں ہیں، آپس میں جو ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں معروف ہیں، ان کے حل یا ان کے حوالے سے بہت ہی پیارا میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مدنی مذاکرہ ہے، جس کی VCD بھی مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی اور الحمدللہ بہت زیادہ وہ عام بھی ہوئی۔ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، عام طور پر ان کے جو آپس میں تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی پیارے انداز سے
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو فرمائی ہے، تو یہ ہر گھر کے اندر کے جہاں ساس، بہو، شوہر اور اس طرح کے افراد رہتے ہیں، اس طرح کے رشتوں والے لوگ رہتے ہیں، ان کو یہ VCD جو امیر اہل سنت کی ہے اس کو سننا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل گھر واقعتاً امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں لڑائی جھگڑے ہیں اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس بیان، اس مدنی مذاکرے کی برکت سے وہ دور بھی ہو جائیں گے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالا جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جی حضور۔ کان میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ کان کا پردہ سلامت ہو۔ ٹھیک ہے، کان کا پردہ سلامت ہو تو کان میں دوائی یا کوئی تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کان کا پردہ بالکل پھٹا ہوا ہے تو اس صورت میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ میسج بھی ایک آیا ہے روزے کے حوالے سے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا سیمپل دیا، نکالا گیا خون، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ خون نکالا، وہ ظاہر اتنی مقدار میں نکال لیتے ہیں بہنے کے برابر، جی جی، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں نماز پڑھنے کے لیے پاک جگہ نہیں ملتی، کیا میں کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ برائے مہربانی جواب دیجیے۔ جی حضور۔ اصل میں اب پاک جگہ نہیں ہے، وہ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ عمومی جی۔ طور پہ لوگ جو ہے، کیونکہ زمین کا معاملہ ایسا ہے کہ زمین خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر بالفعل وہاں پر کبھی نجاست تھی، بظاہر نجاست کا اثر نہیں ہے، وہ خشک ہو چکی ہے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اگر بالفرض کوئی ناپاک زمین بھی ہے اور اس پر کوئی موٹا کپڑا، جا نماز وغیرہ بچھا کر بھی اگر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موضع سجود، یعنی جس جگہ وہ سجدہ کرے گا، یعنی قدم کی جگہ، ہاتھ اور گھٹنے کی جگہ، اور جس جگہ وہ پیشانی رکھے گا اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ آس پاس جو ہے وہ ناپاک ہیں، ٹھیک لیکن ہے، اس جگہ اگر وہ پاک ہے تو اس کو اسی طرح ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا اس کو پاک جگہ پر یا کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہو سکتا ہے جو ظاہر لگ بھی رہا ہے کہ ناپاکی سے مراد گندگی شاید لے رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں کہ ایسی صورت جو جیسے کسی جگہ کام کرتے ہیں کچرا دکان پر، وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کو یہ کہہ رہے ہوں۔ اصل میں ناپاکی ہر ایک کو تو نہیں کہیں گے، اگرچہ کچرا وغیرہ تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، زمین کی خاصیت ایسی ہے کہ آپ نے زمین کو صاف کر لیا، زمین خشک ہے تو خالی زمین پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اب کہاں کراہت آ رہی ہے، اور ٹھیک ہے کوئی کپڑا بچھا کر جو ہے نماز پڑھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ نماز باقی ہو جائے۔ اصل نجاست نظر آئے گی جس کو جی۔ پیشاب پخانہ اس طرح کی چیزیں، پھر وہاں جی نہیں پڑی جا شک سکتی۔ کی بنا پر ہم عمومی طور پہ ایک شک و شبہات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بس سے آتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں زمین ناپاک ہو گئی ہوگی، لوگ یہاں سے چپلیں پہن کے گزرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جی جی، اس طرح قیاس کر کے کہتے ہیں جگہ ناپاک ہے، تو اس طرح شک کی بنا پر جگہ ناپاک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اصالِ ثواب کے لیے سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں ٹھیک کوئی ہے۔ حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سر مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ اوقات جو سورہ غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، جی جی، اس سے پہلے کر لی جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مکروہ اوقات میں بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں، ٹھیک اگرچہ ہے۔ خلاف اولا ہے۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔ ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور سجدے میں ناک کے جو درمیانی حصہ ہے وہ زمین پر لگنا ضروری ہے، لیکن وہ میرا انجرڈ ناک ہے، تقریباً کافی سالوں سے یہی سلسلہ ہے، مکمل میں ناک کی ہڈی زمین پر لگا نہیں سکتا، تو اس بارے میں یہ رہنمائی فرما دیں کہ آیا سجدہ میرا درست ہو رہا ہے یا نہیں۔ جی حضور، آزمائش دیکھیں میں ان کے ساتھ تو مجبوری ہے، اور ویسے بھی سجدے میں ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگانا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، پیشانی کا لگانا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان کی پیشانی تو لگ رہی ہے لیکن ناک کی ہڈی یہ کہہ رہے ہیں نوک لگتی ہے، مزید دباتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے رخصت ہے، یعنی ایسی ان کو تکلیف ہو رہی ہے زیادہ، تو اگر یہ ناک کی ہڈی نہیں بھی لگاتے تو ان کے لیے رخصت ہے، یعنی عذر کی وجہ سے ان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، سجدہ ان کا ہو جائے ہو گا۔ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی ایک کال چلائیے گا۔ کہ اگر والدین بغیر خوشی کے علم دین حاصل کرنے کی اجازت دیں تو کیا کیا جائے؟ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک، تو اب اس سلسلے میں دیکھیں والدین اجازت تو دے رہے ہیں، اگرچہ خوشی ان کی نہیں ہے،
تو ان کی رضا پر عمل کرتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم سے اگر واقفیت نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ روزے میں کون کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جو اسے فاسد کر دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے۔ تو علم دین حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی رضا اور اپنی خوشی سے اپنے بچوں کو اجازت دیا کریں، کیونکہ یہ دین کا علم حاصل کریں گے، ان کی عبادات درست ہوں گی، ان کے معاملات درست ہوں گے، حلال اور حرام کا ان کو فرق رہے گا۔ جب بچے ایسے ہوں گے کہ جو حلال اور حرام کو جاننے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، عبادات ان کی اچھی ہیں، درست ہیں اور قبول ہونے والی ہیں، اسی طرح معاملات بھی ان کے درست ہیں، تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت پیدا ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین جو آج کل اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا سہارا نہیں بنتی، بڑھاپے میں آ کے دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن صرف ایک سکون نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اولاد ان کے پاس نہیں بیٹھتی، اولاد ان کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی نہیں کرتی، صبح شام کی ان کی آپ بیتی نہیں سنتی، ان کے مصائب و آلام میں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو یہ باتیں شیئر کرتے ہیں وہ سننے والی نہیں ہے، تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے جب دین کے علم سے دور رہیں گے تو گھر میں سے برکت اٹھ جائے گی اور بچے ماں باپ کا سہارا نہیں بنیں گے۔ اور جب دین کا علم سیکھا ہوا ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے انہیں واقفیت ہوگی اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ آشنا ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ماں باپ کا سہارا بنیں گے۔ تو ماں باپ کو قطعاً ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ راضی نہ رہیں، بلکہ دین کے معاملات کے اندر ان کو لبیک کہنی چاہیے، انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد دین کی طرف جا رہی ہے، ہماری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کی طرف بڑھ رہی ہے، نہ یہ کہ ناراض ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور یہ جو سوال ہے اس سے بظاہر یوں سمجھ آتا ہے کہ نارملی جو ہے نا اگر مسجد میں جا کر سیکھتا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتا ہے، گھر میں اگر کتابیں پڑھتا ہے تو اس پر تو کم ناراضی ہوتی ہے۔ یہ شاید یوں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اور اس پر والدین جو ہیں وہ شاید راضی نہیں لگ رہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ علم دین اسی طریقے سے حاصل ہوگا؟ اگر ایسی صورت ہے کہ والدین بیمار ہیں یا کوئی کسی اور وجہ سے وہ اجازت نہیں دیتے، دیگر ذرائع سے منع بھی نہیں کرتے، تو کیا اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں علم دین کے ذرائع اب بہت زیادہ ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر موبائل پر نیٹ موجود ہے، ہم موبائل سے سہولت لے سکتے ہیں۔ اگر والدین کسی مدرسے میں جانے کا انکار کرتے ہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک سہولت ہے نا کہ مدنی چینل نے دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ چلایا، اسی طرح دیگر بہت سارے سلسلے ٹی وی پر آتے ہیں، مدنی چینل آن کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا۔ اسی طرح فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، یہ بھی ذریعہ ہے اور اس ذریعے کو اختیار کرنا چاہیے۔ والدین اگر بوڑھے ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے تو گھر میں رہ کے ان کی خدمت کرے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ علم دین سیکھنے سے رک جائے۔ حد الامکان کوشش کر کے گھر میں ہی اگرچہ رہے، وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور فون کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کرے تاکہ اپنی ضروریات کو، فرض علوم کو یہ سیکھ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو انٹرنیٹ پر بھی علم دین تو حاصل کیا جائے، لیکن ایسا نہیں کہ کہیں سے جو کچھ بھی ملے اس کو سیکھ لیا جائے۔ جو مستند ذرائع ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، یہ علم دین کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی ایک اسلامک ویب سائٹ ہے جس میں بہت زیادہ مواد آڈیو، ویڈیو اور کتابی صورت کے اندر موجود ہے، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت جو آپ سلسلہ ملاحظہ فرما لے ہیں، الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے، اینڈرائڈ کے لیے بھی ہے اور دیگر جو سسٹمز ہیں ان کے لیے بھی موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ہمارے جو سلسلے ہیں، اس کے جو مدنی گلدستے ہیں، کلپس ہیں، وہ بھی اس اپلیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں، مختصر اور تفصیلی فتاویٰ بھی ہوتے ہیں، بہت ساری کتابیں الحمدللہ اس کے اندر موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر الحمدللہ 2 مرتبہ فرض علوم کورس کا انعقاد کیا گیا۔
پہلی مرتبہ جو فرض علوم کورس منعقد ہوا تھا اس کی بھی الحمدللہ VCD اور میموری کارڈ وغیرہ وہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے. آپ اس کو حاصل کیجیے، اپنے موبائل میں سیو کر لیجیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ تجارت کے حوالے سے علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر تجارت کورس بھی الحمدللہ منعقد ہوا تھا. تو اس کی بھی ویڈیو اور آڈیو بیانات الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اور دارالفتاح اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن پر موجود ہیں. تو اس طرح کے جو مستند ذرائع ہیں ان کے ذریعے آپ ضرور علم دین حاصل کیجئے، اور جو فرض چیزیں ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے، جو واجب ہیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. اور والدین بھی جس حوالے سے اگر وہ بات کرتے ہیں، اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو ان کی اطاعت بھی ہم پر لازم ہے. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ صاحب اگر نیاز گھر میں دے دی جائے، دے دیں، خود ہی دے دیں، اگر وہ گھر پہ ہی کھا لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی حضور، خود ہی پکائیں، خود ہی فاتحہ پڑھیں اور کھا لیں. لیکن شرعی طور پہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اصل تو مقصد اصال ثواب ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی صورتیں آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کا ثواب جن کے لیے کر رہے ہیں اور نیاز وغیرہ تو ان کو ثواب پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا کھانا، تو کھانا تو ہر کوئی کھا سکتا ہے. اگر یہ ان کے گھر والے افراد چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی کھا لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ باہر دیں گے، غربا مساکین کو دیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. جو کھانا پکتا ہے گھر میں، ویسے 3 ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے، 2 وقت میں کھایا جاتا ہے، اسی پر بھی ہم کر سکتے ہیں، فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب بھی. بالکل ناشتہ کر رہے ہیں آپ، اچھا لنچ کر رہے ہیں، ڈنر کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہے. تو اس صورت میں آپ کھانے سے پہلے ٹھیک ہے، جو ہے وہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں، اس کا ثواب پہنچا دیں اور خود کھا لیں کھا لیں انشاءاللہ، اس کا ثواب ملے گا. اچھی نیتیں بھی کرنی چاہیے کھانے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کھانا ایک عبادت کا درجہ انشاءاللہ حاصل کر لے گا. جی ایک کال چلائیے گا. صدقے کے لیے بکری بکرا ہونا ضروری ہے یا سال کا ہونا ضروری ہے یا کسی عمر میں؟ اور دوسرا، اگر ایک بکرا صدقہ کرے تو میاں بیوی اب دونوں کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، صدقہ کے لیے بکرا بکری کر رہے ہیں جائز ہے، پورے گھر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک ہی بکرا یعنی ہم سب کی طرف سے صدقہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. بکری کا بچہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی 1 سال کا وہ جو قربانی والی شرائط ہے وہ اس کے لیے پائے گا نا؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، مطلب کسی بھی عمر کا ہو، ٹھیک ہے، اور چاہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے بکری کا بچہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک صدقہ کثیر افراد کی طرف سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. میں دعائے قنوت اگر بندہ بھولتا ہے پڑھتے ہوئے نماز عشاء کے، اگر وہ دوبارہ کون سی آیت پڑھے اس کے، اگر وہ نہیں یاد رہتی کون سی آیت پڑھنی چاہیے اس کی جگہ پہ؟ جی حضور، ایک عالمی مسئلہ ہے، اس کا حل ارشاد فرمائیے. دعائے قنوت اگر پڑھتے پڑھتے بھول گئے ہیں تو اس کی جگہ پر کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے. اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو دعائے قنوت ہوتی ہے جو عام طور پر معروف ہے اور یہی پڑھی جاتی ہے، یہی دعائے قنوت پڑھنا یہ کوئی فرض واجب کا درجہ نہیں رکھتی. اس کی جگہ پر کوئی بھی دعائے معصورہ، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھی جا سکتی ہے. اور یا اس کے علاوہ کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں. اور اگر دعائے قنوت پڑھ چکے ہیں، کچھ حصہ آدھی پڑھ لی ہوئی ہے اور اسی پر اکتفا کر لیں گے تب بھی کافی ہو جائے گا. اور اگر بھولنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں پہلے یاد تھی اب بھول چکی ہے اور آتی نہیں ہے، جیسے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے دعائے قنوت کبھی یاد ہی نہیں کی یا یاد کی تھی لیکن اب اسے وہ بھول چکے ہیں، تو انہیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور البتہ اس جگہ پھر یہ کیا کریں، تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ دعائے معصورہ پڑھ لیں، جیسے میں نے ابھی یہ دعا بتائی ربنا آتنا فی الدنیا والی، یہ دعا پڑھ لیں. اور یا پھر اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہہ لیں تو یہ بھی دعا کا درجہ رکھتی ہے اور یہاں پر یہ دعا کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے حضور، ایک میسج آیا، اس کا جواب آپ سے چاہوں گا کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ گھر میں مرد کے ہوتے ہوئے کیا عورت گھر کی سربراہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، سربراہ تو شریعت مطہرہ نے مردوں کو ہی مقرر کیا ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے الرجال قوامون علی النساء. اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر مردوں کو سردار مقرر کر دیا ہے.
اب سربراہ سے مراد اگر یہ والا سربراہ لیں کہ سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں پھر تو مرد ہی وہ ہوگا. اور بسا اوقات گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد لا کر کچھ پیسے عورت کو دے دیتا ہے کہ جو بھی اخراجات ہوں گے تم نے اپنے اعتبار سے کرنے ہیں اور مناسب انداز میں کرنا، اچھے انداز میں کرنا تاکہ کمی نہ ہو. تو اگر اس اعتبار سے کہتے ہیں عورت پھر کوئی بھی چیز منگواتی ہے، بچوں کو پیسے دے دیتی ہے اور بچے جاتے ہیں وہ سامان لے آتے ہیں، اس اعتبار سے ہے تو بظاہر تو کوئی حرج نظر نہیں آتا. اور اگر سربراہی سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے نیچے رکھنا، دبانا، بس اس کا آرڈر چلے گا اور مرد اس سے ڈرتا رہے گا، تو یہ بات تو خیر نامناسب ہے، بلکہ قرآن حکیم کے خلاف بھی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اس کے مطابق کام کریں، اور جو مردوں کا درجہ ہے وہ انہی کے پاس رہنے دیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. تو میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سنا ہے کہ نماز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر ہونی چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے کہ سجدے کی جگہ پر ہی نظر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہیں پر ہونی چاہیے. جی ایک آخری کال چلا دیجیے. سوال ہے کہ اگر پلاٹ لے کے رکھا ہے 10 مرلے کا یا 8 مرلے کا، اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے، وضاحت نہیں ہے لیکن آپ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، اگر تو یہ پلاٹ رکھنے کے لیے لیا ہے اپنے استعمال کے لیے کہ اس میں رہیں گے، تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا تو اس صورت میں جو ہے وہ سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسج میں کہ اگر کسی کو دودھ پلایا ہو صرف ایک مرتبہ تو کیا اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے؟ تفصیل سے ارشاد فرمائیے. اس کا کوئی حل ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے. رشتہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے ان کا اپنا ہے یا ان کے جو بچے وغیرہ ہیں جو بھی. دیکھیں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے ٹھیک ہے شریک گواہوں سے کہ کسی عورت نے بچے کو مدت رضاعت میں 2.5 سال کی عمر کے اندر اس بچے کو دودھ پلایا ہے، اگر ایک مرتبہ بھی پلایا، ایک گھونٹ بھی اس کے حلق کے نیچے اتر گیا، تو ایسی صورت میں دودھ کا رشتہ، رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ دودھ پلانے والی اس بچے کی ماں ہو جائے گی، رضائی ماں. ٹھیک ہے. اس کا شوہر، اس کا باپ، رضائی جس باپ کی وجہ سے دودھ اترا، اس کا رضائی باپ ہوگا. اس عورت کی جتنی اولادیں ہیں اور اس شوہر کی جتنی اولادیں، چاہے اس بیوی سے ہیں یا کسی بیوی سے ہیں، یہ سب کے سب اس کے رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کا تو رشتہ نہیں ہو سکتا. ہاں، جس کو دودھ پلایا تھا اس کے بھائی بہن ہیں جنہوں نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا، ٹھیک ہے، ان کا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو وہ مطلب رشتہ ہو سکتا ہے اس کے بچوں سے، لیکن جس بچے کو دودھ پلایا یا جس بچی کو دودھ پلایا ہے جس عورت نے، تو اس عورت کی اولاد سے اس بچی کا نکاح حرام ہے. کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بعد میں تفصیل بھی بھیج دی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا اس بچے کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جبکہ کوئی اور وجہ بھی نہ ہو، وہ اس کی شرائط ساتھ لاگو ہوں گی. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.